ناظرین، آج کے ہنگامی ویلوگ میں ہم بات کریں گے کراچی میں واقع امریکن قونصلیٹ پر رونما ہونے والے اس افسوسناک واقعے کی انکوائری سے متعلق کہ جسے لے کر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور خود وزیر داخلہ ضیاء النجار آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں میں ایک بار پھر شدید ترین ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے افسوسناک واقعے کی جو انکوائری ہے وہ شفاف طریقے سے، یعنی غیر جانبدارانہ طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائی جائے اور اس افسوسناک واقعے کے ذمہ واروں کا تعین کر کے انہیں عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کے افسوسناک واقعات رونما نہ ہو سکے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں دوسری جانب وزیر داخلہ بہت ہی بری طریقے سے اس پوری کی پوری انکوائری پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کمیٹی کے چیئرمین ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑق ہو یا ان کے تمام ممبران کو بار بار فون کر کے ان سے اپنی مرضی کی رپورٹ وہ مرتب کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی کہ اگر ان کی مرضی کی رپورٹ وہ مرتب نہیں کریں گے تو ان سب کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے موجودہ عہدوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ کیا چاہتے ہیں وزیر داخلہ؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس افسوسناک واقعے کے جو سب سے بڑے مجرم ہیں، جو سب سے بڑے ذمہ وار اس وقت تک ٹھہرائے جا چکے ہیں، شواہد کی روشنی میں وہ خود ان کے اپنے رشتے کے بھانجے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فروخ لنجار ہیں، وہ انہیں بچانے کے لیے پوری کی پوری انکوائری کمیٹی کو وہ اس وقت داؤ پر لگا رہے ہیں۔ جس انکوائری رپورٹ پر اس وقت پوری کے پوری سندھ حکومت کے قیام کا دار و مدار ہے کہ سندھ حکومت یہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس انکوائری پر وہ کس طریقے سے وزیر داخلہ اس وقت اثر انداز ہو رہے ہیں، اور انکوائری کرنے والے یعنی ذوالفقار لاڑق ہو یا ان کے جو دوسرے ممبران جو 3 ڈی آئی جیز ہیں، وہ بھی اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے پریشان ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں، کس کا حکم مانیں، کس کا حکم نہ مانیں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میرٹ پر کرو، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں۔ اگر اب وہ وزیر اعلیٰ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، میرٹ پر نہیں کرتے، تو پھر ان پر صوبہ بدری کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یقیناً پھر وزیر اعلیٰ وہ اس قسم کے گندے افسروں کو جو کہ میرٹ پر کام نہیں کرتے، جو وزیر اعلیٰ کا حکم نہیں مانتے، جو قانون پر نہیں چلتے، وہ انہیں پھر سندھ میں رہنے نہیں دیں گے، ان کو سندھ سے باہر نکال دیں گے، چاہے ذوالفقار لاڑق ہو، چاہے وہ دوسرے ان کے تینوں ڈی آئی جی ہو، یعنی کہ شیخ ڈی آئی جی ہیں، یا پھر شیراز نذیر ہے، یا پھر ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہے، یہ یعنی کہ پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، باقی تینوں جو ان کے ایس ایس پی ہیں وہ بھی کوئی نہیں بچے گا۔ اب انہی خطرات کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ایس ایس پی روی سٹار نے تو ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیے کہ چونکہ وہ غلط کام نہیں کریں گے، انہوں نے عمرے پر جانے کی درخواست دے دی ہے۔ وہ اس انکوائری سے بھاگ رہے ہیں اس طرح کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ کس طریقے سے وزیر داخلہ وہ ہر ممبر کو فون کر کے انہیں ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں کہ اگر ان کا کہنا نہیں مانا تو وہ اپنے سیٹوں پر نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے شبیر سٹار نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب ان کی جگہ پر توحید میمن کو شامل کر لیا گیا۔ توحید میمن ہو یا پھر یہ عدیل چانڈیو ہو یا پھر کاشف عباسی ہو، یہ سب کے سب تو پوسٹنگ کے لیے خود وزیر داخلہ کے دفتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ اب وزیر داخلہ جو بھی کہے گا، سیاہ سفید کہے گا، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ یہی حال وہ تینوں ڈی آئی جیز کا ہے، ماں سوائے ایک ڈی آئی جی سی ٹی ڈی وہ شاید ناک کی سیٹ پہ چلے، وہ ان کا غلط کہنا یا غلط حکم نہ مانے۔ تو وہ تو غلام اصفر میسر وہ تو ناک کی سیٹ پہ چل کے انکوائری کریں گے، لیکن باقی وہ سب کے سب ہمیں اس وقت کمپرومائز دکھائی دے رہے ہیں، بشمول ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑق کے، جو کہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ کمیٹی کا ایک تو انہوں نے وہ پیریڈ بڑھا دیا ہے، 7 دن کی انکوائری تھی، اس کو اب 14 دن کا ایکسٹینشن بھی دے دیا ہے، یعنی کہ اس معاملے کو طول دینے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے۔ سونے پہ سہاگا خود وزیر داخلہ کے حکم پر ہوم سیکرٹری نے ایک لیٹر بھی نکالا ہے، ابھی بھجوایا ہے خود کمیٹی کے چیئرمین ذوالفقار لاڑق کو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے کسی اور ممبر کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اس کمیٹی کو غیر معمولی طول دے کر معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔
حالانکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ خود اس کی مانیٹرنگ کر رہے، اور حساس ادارے بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کی رپورٹ پر جو ہے ان کی نظریں اس وقت ہیں کہ یہ رپورٹ کیا مرتب کرتے ہیں، یعنی جو رپورٹ انہوں نے مرتب کی ہے حقائق پر مبنی ہے حساس اداروں کی، کیا یہ رپورٹ اس سے میچ کرتی ہے یا کہ یہ ان اصل ملزموں کو جو ہے بچانے میں جو ہے وہ ڈھال کا کردار ادا کرتی ہے۔ جس کے شواہد اب آستہ سے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ اس ڈی آئی جی کو بلایا گیا ہے کمیٹی نے جس کا تعلق نہیں بنتا ہے اسد رضا، ڈی آئی جی ساؤتھ تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، وہ چھٹی پر گئے تھے۔ اب ان کی فرش شناسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان کی چھٹی تھی، اتوار والے دن یہ واقعہ رونما ہوا 1 مارچ کو صبح 10:30 پر۔ وہ 10 بجے جو ہے وہ لاہور میں تھے، جب انہیں اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ یعنی کہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہاں 1 بجے فلائٹ سے کراچی پہنچ گئے، یعنی ان کی ذمہ داری کا اندازہ لگائیں چھٹی پہ ہونے کے باوجود۔ دوسری جانب جس ڈی آئی جی ایسٹ کے پاس جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی کا چارج ہے، وہ گھر میں سو رہے ہیں، واقعہ اتنا افسوسناک ہو گیا، 11 افراد جو ہے وہ کونسلیٹ کے باہر فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، کونسلیٹ پر حملہ ہو گیا، کونسلیٹ کو جو ہے بلوائیوں نے گھیرے میں لے لیا، پولیس کا کہیں اتا پتہ نہیں۔ ڈی آئی جی موصوف جن کے پاس چارج وہ خواب خرگوش کے مزے جو ہے لے رہے ہیں، گھر میں سو رہے ہیں، آئی جی چیخ رہا ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے، ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی چیخ رہا ہے، ٹیلی فون کر رہا ہے، حساس ادارے کے بڑے افسران معلومات لینے کے لیے انہوں نے فون کرے، کسی کا بھی فون جو ہے انہوں نے نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ سو رہے تھے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ کے بھانجے ہیں، نہ انہیں کوئی چھیڑ سکتا ہے، نہ کوئی انہیں موڑ سکتا ہے، نہ کوئی انہیں جھکا سکتا ہے، نہ انہیں کوئی ہٹا سکتا ہے، اتنا دماغ خراب ہے۔ اور اب اس دماغ کی خرابی کا اندازہ لگا کہ وہ ابھی بھی انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس سانے کا اصل ذمہ وار ہے، اس سانے کی رونما ہونے کا، انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکالنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور خود جو ہے وزیر داخلہ اس وقت آمنے سامنے آ گئے، اور دونوں میں شدید ترین ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اس اہم ترین واقعے کی انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں، جو رپورٹ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لارق اپنی زندگی اور اپنی سروس کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وزیر داخلہ کی خواہش کے مطابق مرتب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت ان تینوں ڈی آئی جیز کا اور ان تینوں جو ہے وہ ممبرز کا جو ہے وہ کاندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا شمال رہا ہے، اس کو اب جو ہے جو ایف ایس سی کے جو ایس ایس پی ہیں ان کو بھی اس میں گھیر رہے ہیں، انہیں بھی ابھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنے بھانجے کو بچانے کے لیے جو ہے قربانی کا بکرا جو ہے وہ اب ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کو بنایا، جو کہ فرش شناسی کی یعنی مثال قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ یعنی کہ اپنی والدہ کی موت پر لوگ سوگوار آ رہے تھے، ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ کراچی آ گئے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ آ گئے تھے کراچی اور وہ جو ہے میسج کر رہے تھے اپنے افسروں کو، تو لہٰذا میں اس لیے جو ہے موقع پہ نہیں آیا، یہ انہوں نے دلیل دی ہے کمیٹی کے روبرو ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے فاروق لنجار نے۔ شرم نہیں آتی اس قسم کی دلیل دیتے ہوئے کہ ایک آدمی چھٹی پر ہے، ایک آدمی چھٹی پر ہے، وہ لاہور سے کراچی پہنچ چکا اور تم ڈیفینس سے 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ تمہارا، تم نہیں آئے یہاں پر۔ اس سے زیادہ بزدلی میں کیا کہوں، اس سے زیادہ لاپرواہی اور کیا کہوں کہ اس بندے کو تو پولیس میں نہیں ہونا چاہیے، اس انکوائری کے نتیجے میں انہیں تو ڈسمس فرام سروس کر دینا چاہیے، لیکن کیا کریں ان کے پیچھے جو ہے وقت کا مضبوط ترین وزیر داخلہ ضیاء لنجار کھڑا ہے، کیونکہ 50% کا شیئر بتایا جاتا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود پولیس رائے کا کہنا ہے کہ وہ بھانجا ہے یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ماموں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بھانجے۔ اصل میں دونوں میں جو تعلق ہے وہ رشوت کا ہے، لکشمی کا ہے، پیسوں کا ہے، وہ پیسے کما کے دیتا ہے، وہ کماؤ پود بچہ ہے، اس کماؤ پود بچے کو جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو اس وقت اس مشکل سے بچانے کے لیے جو ہے وزیر داخلہ نے خود اپنے اہم ترین منصب کو جو ہے اس وقت داؤ پر لگایا۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اس پوری کی پوری انکوائری کو خود امریکن ایمبیسی، امریکن کونسلیٹ بھی جو ہے وہ اس وقت مانیٹر کریں کہ وہ اس کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب جو بھی اس کی رپورٹ بنائے گا، اگر غلط رپورٹ بنائے گا تو یوں سمجھے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے، چاہے وہ ذوالفقار لارق ہو، چاہے ان کے ممبر ہو، چاہے وزیر داخلہ، جو بھی اس اہم ترین معاملے کی رپورٹ میں کوئی بھی غلطی کرے گا، سمجھو کہ وہ اپنی موت کو خود دعوت دینے کے
مترادف ہوگا، یعنی وہ اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھدوائے گا اگر اس اہم ترین انکوائری میں بھی انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، جس کی شروعات تو کر دی گئی ہے۔ 7 دن کی رپورٹ کو جو ہے وہ اب 14 دن کا ایکسٹینشن دے دیا، اب جو ہے وہ رپورٹ 21 دن بعد یعنی عید کے بعد اب یہ رپورٹ مرتب ہوگی۔ یعنی معاملہ یہ کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے تاکہ لوگ بھول جائیں کہ کچھ بھی نہیں ہو، لیکن یہ واقعہ بھولنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے کسی بھی ملک میں جو ہے کسی امریکن قونصلیٹ پر اس طرح کا حملہ نہیں ہوا پولیس کے ہوتے ہوئے، جس میں 11 افراد جو ہے ان کو مارنا پڑا وہاں اندر سے فائرنگ کر کے۔ پوری دنیا میں اس واقعے کے بعد جو ہے یہ جو ایران امریکہ جو جنگ ہوئی اس کے بعد ایسا واقعہ کہیں بھی رونما نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کے اندر ہوا، کراچی کے اندر ہوا، تو یہ تو پورے سندھ حکومت بلکہ پاکستان حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اتنی اہم ترین انکوائری میں کس طریقے سے وزیر داخلہ ضیاء الانجار جو ہے وہ فریق بن چکے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ کمیٹی پر جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے کمیٹی کو جو ہے وہ اپنی منمانی ان سے کروا رہے ہیں، ان سے اپنی مطلوبہ رپورٹ مرتب کروانے کے لیے جو ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں کرو گے تو سب کو سسپینڈ کر دیں گے، سب کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹا دیں گے۔ اب ان کو یہی پتا ہے کہ اگر ہم اس کا کہنا مانتے ہیں تو نہیں مانتے تو ہم ہٹ جائیں گے، اگر کہنا مانتے تو دوسری طرف جو ہے وزیر اعلیٰ انہیں کہیں صوبے سے ہی باہر نہ نکال دے۔ تو یہ اس وقت آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال بن چکی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اب تک جو ہے جو کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ تو ہمیں بالکل جو ہے وزیر داخلہ کے منصب پر، ان کے منشور پر یا ان کے احکامات اور ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ خود ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے جو کہ چھٹی پر تھے، اسد رضا کو کمیٹی کا طلب کرنا اور ان سے بیان لینا۔ حالانکہ نہ تو طلب کرنے کا ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے کہ ایک آدمی چھٹی پر تو اس کو آپ کیسے طلب کر سکتے ہو بھئی؟ اگر آپ نے اسی سے پوچھنا تو پھر آپ نے اضافی چارج کیوں دیا اس کو؟ اضافی چارج دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ جب آپ کسی کو اضافی چارج دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ذمہ داری وہاں ٹرانسفر کر دی ہے، جس کو آپ نے چھٹی پر گیا وہ ختم ہو چکا ہے، اس کا بھی ضلع سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا، جس کے پاس اضافی چارج ہوگا وہی ذمہ وار ہوگا۔ تو جب یہ آپ نے آرڈر کر دیا تو پھر آپ اس کو کیوں آپ نے بلایا؟ جب آپ نے اس کو بلایا اس کا مطلب ہے کہ آپ وزیر داخلہ کے غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ان کو بلا کے ان کا بیان لے رہے ہو، جو کہ بنتا ہی نہیں قانون کے حساب سے۔ رول آف بزنس کے تحت تو آپ ان کو بلا ہی نہیں سکتے، آپ نے کیسے بلا لیا؟ وہ آئے کیوں؟ کیونکہ آپ کا حکم تھا، شاہی فرمان تھا۔ آپ کا اگر حکم نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے وہ پھر آپ ان کے خلاف رپورٹ بھیجو گے، اس لیے وہ آگے انہوں نے آپ کو جوائن کر لیا۔ اور ان کا جو دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی وہ چونکہ میسیجز کر رہے تھے لہٰذا میں اس لیے نہیں ہے، یہ کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے ان کی اس ریکارڈ تاریخ ساز مجرمانہ غفلت اللہ پروائی کو کہ اتنا بڑا واقعہ اور گھر میں سو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پولیس کی تاریخ میں کوئی بہت اس سے زیادہ کوئی کسی نے غفلت اللہ پروائی برتی ہوگی۔ اس پر تو ان کو ڈسمس بنتا ہے کہ ان کو ڈسمس کر دیا جائے، چاہے ان کے پش پر وزیر داخلہ کھڑے ہوں یا خود صدر کھڑے ہو، کوئی بھی کھڑے ہو، وہ اس سے بچ نہیں سکتے چاہے آپ لاکھ کوشش کرو۔ میں انتہائی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وزیر داخلہ جو ہے اگر ان کو بچائیں گے تو ان کو بچاتے بچاتے اپنی اس گدی سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا اس وقت کا ہنگامی ویلاگ۔ کیسے لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی کو ہمارے ان پروگراموں سے یا ہمارے ان اطلاعات سے جو کہ پجارن جی نے جو ہے زندگی کو خطرے میں ڈال کر بھجوائیے، کوئی اعتراض ہو، کوئی تحفظات ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مگر پر اور جو ہے وہ کیا سرائیوں پر مبنی ہے، سنی سنائی خبریں ہیں، چنڈو خانے کی خبر ہے، لنگر گپ ہے، تو ان کے پاس کوئی اگر حقیقت ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم نام صیغہ راز میں رکھیں گے، ہم پورا پروگرام میں اس کو شامل کریں گے، لیکن اس کی ویریفیکیشن کروانے کے بعد۔ اسی کے ساتھ ناظرین یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔